الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. یار یہ جو انداز ہوتا ہے یہ نعت خواں کے لیے ہوتا ہے، سنگر کے لیے ہوتا ہے، مقرر کے لیے نہیں ہوتا. آپ دور رکھیے اور آواز ٹھیکیے تاکہ دور سے آواز کھینچے. ہماری گردن ادھر بھی جائے گی ادھر بھی جائے گی. نعت خواں ہیں، سنگر ہیں، یہ لوگ اپنا سڑا کر کے گاتے ہیں. آپ ایسی آواز بنائیے ہم یہاں سے بولیں وہاں آواز ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر موجود علماء اکرام، اساتذہ اکرام، دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس جلسے کا عنوان دو ہے. ایک ہے جلسہ دستار
بندی اور دوسرا ہے جلسہ سنگ بنیاد۔ عنوان دو ہے، مطلب مقصد اور خلاصہ ایک ہے۔ کلام مقدس کی تعلیم۔ مسلمانوں، ہم اور آپ بڑے مقدروں والے ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت نے اپنا عظیم پیغمبر جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور اپنی سب سے عظیم کتاب یعنی کہ قرآن کریم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مگر بات یہ ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کریم ہے کیا، اس کے نزول کا مقصد ہے کیا، کلام مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے نسبت ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر کسی اور نسبت کی ضرورت نہیں رہتی۔ کلام مقدس جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ محفوظ، جس شب میں اس کا نزول ہوا وہ شبینہ محفوظ، جس شہر میں اس کا نزول ہوا وہ مدینہ محفوظ، اور جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا مسلمانوں قیامت تک کے لیے وہ سینہ محفوظ۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جبریل امین آج آتے تو میں ان سے کہتا کہ اے جبرائیل، وہ زمانہ اور تھا جب قرآن لوح محفوظ میں تھا، اب مٹا دے اپنے لوح محفوظ کو، امت محمدیہ کا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے۔ کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جب قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو سینہ قرآن کی وجہ کر محفوظ ہوا اور قرآن سینے کی وجہ کر محفوظ ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کا حافظ بنا، بدقسمتی یہ رہی کہ موت تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا۔ اللہ کا قرآن ہے لیکن زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، شراب خانوں میں زندگی گزارتا ہے، خدا خانے میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا مجرم تو اتنا بڑا ہے لیکن بات فقط اتنی تھی کہ اللہ کا قرآن سینے میں تھا، تو جب اس کی میت اٹھی ہے، جب اس کا جنازہ اٹھا، جب اسے قبر کے حوالے مسلمانوں تم کر کے آ گئے، جب قبر کا فرشتہ عذاب دینے کے لیے آیا تو اسے وارننگ دی گئی کہ ایک قبر کے اندر عذاب دینے والے فرشتوں کان کھول کر کے سنو، پورے جسم پہ عذاب دینے کے لیے حکمرانی تمہاری ہے، لیکن اس کے سینے کو خبردار ٹچ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے سینے میں ہمارا قرآن موجود۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے جہنم کے فرشتوں خبردار، یہ پاؤں بھی جلاؤ سر بھی جلاؤ، دونوں ہاتھ کے چتھڑے اڑا دو، چمڑیاں نوچو، او سانپ درندوں خبردار، پورے جسم کے ٹکڑے
تک پہنچنے کی اجازت کوئی نہیں. شرابی ہے ٹھیک ہے، بے نمازی ہے ٹھیک ہے، جوا کھیلا کرتا تھا ٹھیک ہے، بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے، لیکن تجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے قرآن میں یہ کہہ دیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. کاغذ پہ لکھو کاغذ محفوظ، تختی پہ لکھو تختی محفوظ، زمین پہ لکھو وہ ٹکڑا محفوظ، مسجد کے میناروں پہ لکھو مینارہ محفوظ، جس قلم سے اللہ کا قرآن لکھو وہ قلم محفوظ، جس روشنائی سے خالق کائنات کا قرآن لکھو وہ قرآن لکھنے والی روشنائی محفوظ. فرمایا جب سب محفوظ ہے، جس رحل پہ رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو وہ رحل محفوظ ہے، تو میرے فرشتوں یہ سینہ محفوظ کیوں نہیں؟ اور ایک پتے کی بات سن لو، نقطے بتا دے رہا ہوں، لکھ لیجئے دل کے اوپر. دنیا میں جتنی بھی دکانیں ہیں چلر فروشوں کی، آپ ان کی دکانوں پہ جاؤ اور ان سے کہو کہ 2 روپے کا دھنیا پاؤڈر دے دو، وہ آپ کو دے گا کاغذ میں لپیٹ کر. ایک دن گئے تو انگریزی کا ٹکڑا تھا، دوسرے دن گئے تو سنسکرت کا پھٹا ٹکڑا تھا، تیسرے دن گئے تو رامائن کا پھٹا ٹکڑا تھا، چوتھے دن گئے تو کسی وکالت کی کتاب کے ٹکڑے میں لپیٹ کر ملا. ارے پھر گئے تو انجینئرنگ کی کتاب میں تم کو ملا، ارے پھر گئے تو ڈاکٹری کی کتاب میں لپیٹ کر سامان ملا. لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے جس ملک میں بھی چلے جاؤ وہ کسی بنیے کی دکان پہ تمہیں قرآن کریم کا پھاڑ کا ٹکڑا نہیں ملے. دکان چاہے یہودی کی ہو، دکان چاہے نصرانی کی ہو، دکان چاہے پارسائی کی ہو، دکان چاہے مسلمانوں کی ہو، دکان چاہے امریکہ کی ہو، دکان چاہے ہندوستان کی ہو، دکان چاہے بال ٹھاکرے کی ہو، دکان چاہے نریندر مودی کی ہو، دکان چاہے ولی کامل کی ہو، دکان چاہے قطب وقت کی ہو، کسی کی دکان پہ سودا قرآن کریم کے ورق کو پھاڑ کر نہیں دیا جائے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن جس ورق پہ لکھا ہو اس کے ایک ٹکڑے کو زمین پہ گرا دو. راستے پہ گرا ہوا شرابی شراب کے نشے میں دھت جھومتا ہوا آ رہا تھا، مختلف کتابیں راستے پہ ملی، پاؤں سے مسل ڈالا، مختلف دھرموں کی کتابیں ملی، پاؤں سے مسل ڈالا. رب کعبہ کی قسم اسی شرابی کے سامنے جب نورانی قاعدے کا ٹکڑا آیا تو نشہ اتر گیا اور اس ٹکڑے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا کر کہتا ہے اللہ کا کلام ہے. شرابی کا نشہ بھی قرآن کے ٹکڑے کو دیکھے تو ختم ہو جاتا ہے. شرابی پی کر آیا، بیوی کے بال کو پکڑ کر 2 لات مارا، فریج کو اٹھا کر زمین پہ مارا، باورچی خانے کے برتن کو اٹھا کر پھینک دیا، اپنا قیمتی موبائل اٹھا کر پتھر پہ مارا، اپنے لباس کو اٹھا کر آگ لگا دیا. لیکن اے مسلمانوں، کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ اسی شرابی کی ہاتھ جب تاق پہ رکھے ہوئے قرآن پہ گیا تو قرآن کو سینے سے لگا کر کہتا ہے میں مجرم ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. کسی شرابی کو بھی تم نے قرآن پھینکتے ہوئے دیکھا؟ کسی ہندو کو تم نے قرآن پھینکتے ہوئے دیکھا؟ کسی بد کردار کو بھی تم نے قرآن پھینکتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. کلام مقدس کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ کل بھی محفوظ تھا، یہ آج بھی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا.
دیوبند کا سالار اعظم، وہ قائد اسلام مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس انگریز کے گریبان کو پکڑ کے کہا تھا، وہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تھا کہ پوری دنیا سے قرآن کو مٹا کر دم لوں گا۔ وہ میرا رشید احمد گنگوہی ایک 5 سالہ بچے کو آواز دے کر بلایا۔ یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے نا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے آواز دی، 5 سالہ بچہ آیا، ارشاد فرمایا، او انگریز کی اولاد، تیرا عقیدہ یہ ہے، تیرا ایمان یہ ہے کہ قرآن کریم کاغذ پہ لکھا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے پڑھتا جا۔ اس 5 سالہ بچے نے شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتا گیا، اللہ کا کلام ختم ہو گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، او انگریز، میرے اللہ کا کلام کاغذ پہ نہیں، ارے پتھر پہ نہیں، ارے لوہے پہ نہیں، کسی دیوار پہ نہیں، بلکہ میرے معصوم کے سینے پہ لکھا ہے، اور ایسے ایک نہیں ہزاروں موجود ہے، تم کتنا قرآن چلاؤ گے؟ مفسر آئے گا تفسیر کرے گا، مترجم آئے گا ترجمہ کر دے گا، اور قاری قرآن آئے گا قرات کے ساتھ پڑھ دے گا، کھڑا ہو کر پڑھانے والا استاد بھی مل جائے گا۔ او انگریز، قرآن کریم کسی کاغذ پہ لکھی کتاب کا نام نہیں، بلکہ دل کے اندر لکھی ہوئی کلام ربانی کا نام ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ توریت میں نے نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ انجیل میں نے نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ زبور میں نے نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے نہ زبور بچا، نہ انجیل بچا، نہ توریت بچا۔ فرمایا یہ قرآن ہے، میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ فرمایا 1450 سال پہلے جس طرح جبریل امین لے کر آئے، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب مظروف محفوظ ہوگا تو صرف کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے مسلمانوں۔ جب چیز کی حفاظت ہوگی تو جس میں وہ چیز ہوگی اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلاس پھوٹ جائے اور پانی بچ جائے۔ گلاس پھوٹے گا تو پانی بھی برباد ہوگا۔ فرمایا کہ جب قاعدہ کلیہ یہ ہے تو اب سنو کہ جب قرآن کریم کسی کے سینے میں ہوگا تو قرآن محفوظ تبھی ہوگا جب کہ سینہ بھی محفوظ۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا خرید کر لاؤ مسلمانوں، اس کے 2 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے کے لیے گھر میں رکھ لو اور ایک ٹکڑے کا جزدان بناؤ۔ وہ ٹکڑا